کبھی ہمارے لیے رزق کے معاملے کے اندر تنگی ہے، کبھی ہمارے لیے بیماریوں کی الغار ہے، کبھی ہمارے لیے اور کوئی مصیبت کا ہم شکار بنے ہوئے ہیں۔ گویا کہ پوری زندگی ہمیں مشکلات کا، مصائب کا، پریشانی کا جکڑا ہوا سمندروں کی طرح ایک قید خانے میں نظر آتی ہے۔ سب سے ہماری 5 بڑی ایسی غلطیاں ہیں، کوتاہیاں ہیں، جن کی وجہ سے ہمیں دنیا کے اندر کامیابی نہیں ملتی، جس کی وجہ سے ہم مشکلات کا شکار ہیں، پریشانیوں کا شکار ہیں۔ اگر ہم لوگ ان 5 غلطیوں کو سمجھ لیں اور ان کوتاہیوں کو اپنے آپ سے دور کر دیں تو ہمیں خود بخود اللہ رب العالمین کامیابی عطا فرمائیں گے۔ وہ 5 غلطیاں کون کون سی ہیں؟ سب سے پہلی ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم اپنے علم پر عمل نہیں کرتے۔ شاید کہ آج کل کے نوجوان حضرات یہ سمجھتے ہوں کہ علم کے حقیقی وارثین، علم کے حقیقی مصداق تو علماء اکرام ہیں، ہمارے پاس کون سا علم ہے؟ تو یہ بات 75% تو سچی ہے۔ حقیقی علم تو چونکہ علماء اکرام کے پاس ہی ہوتا ہے، لیکن دنیاوی اعتبار سے، دینی اعتبار سے تھوڑا بہت ہر ایک شخص کے پاس علم ہوتا ہے۔ اس کے لیے میں چند مثالیں بھی پیش کر دیتا ہوں مختصراً۔ اب دنیاوی اعتبار سے ایک بندہ ڈبل ایم اے کیا ہوا ہے، MBBS کیا ہوا ہے، وہ بندہ اب ڈرائیور ہے، گاڑی چلا رہا ہے، سامنے سے اب پھاٹک بند ہے، ٹریفک جام کی ہوئی ہے، تو اس شخص نے کیا کیا کہ اپنی سائڈ سے گاڑی کراس کر کے آگے پھاٹک کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ اب کیا ہوا؟ تو یہ خود بھی مشکلات کا شکار ہو گیا اور لوگوں کو بھی اس نے مشکلات میں ڈال دیا۔ اس کو پتا بھی ہے جب تک یہ ٹریفک رکی رہے گی، یہ دروازہ نہیں کھلے گا پھاٹک کا، تب تک ہمیں راستہ بھی نہیں ملے گا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے اندر یہ بے صبری تھی، اس نے اپنی سائڈ کو چھوڑ کر کسی اور کے سائڈ کے اوپر آ گیا، تو خود بھی یہ پریشانی میں اور دوسروں کو بھی پریشانی میں ڈال دیتا ہے۔ پھر ایک دوسرے کے اوپر غصے کی نظریں اٹھتی ہیں، ایک دوسرے کے اوپر بہت بڑے بڑے افراد کے ساتھ ایک دوسرے کو گالیاں بھی دی جاتی ہیں۔ تو وجہ کیا بنی؟ پھر ہم یہ کہیں گے کہ اس کے پاس علم نہیں تھا۔ علم اس کے پاس تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس نے بے صبری کی، تو گویا کہ ہم نے اپنے علم پر عمل نہیں کیا۔ اب کون سا بندہ ہے بھائی جس کو پتا نہیں ہے کہ جھوٹ بولنا ایک برا کام ہے، ایک گناہ ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم بے دڑک جھوٹ بولتے رہتے ہیں؟ پتا سب کو ہے، لیکن اس گناہ سے، اس برائی سے اپنے آپ کو کوئی بھی بچانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہر ایک بندے کو پتا ہوتا ہے کہ سچ بولنا ایک اچھی عادت ہے، سچ بولنا ایک نیکی ہے، لیکن اس کے باوجود بھی ہماری زبان پر سچ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہر ایک شخص کو یہ بھی پتا ہے کہ کسی بھی غیر محرم عورت کی طرف للچائی نظریں اٹھانا یہ ایک گناہ کا کام ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے معاشرے میں یہ چیز ہو رہی ہے۔ تو بھائی دلیل یہ بنتی ہے کہ ہمارے پاس علم ہے، معلومات سب کو ہے، ہر ایک مسلمان کو پتا ہے کہ میں نے کلمہ پڑھا ہے، مجھ پر کون کون سے اسلام کے فرائض عائد ہوتے ہیں۔ ہر ایک شخص کو یہ بھی پتا ہے کہ مجھ پر 5 وقت کی نماز فرض ہے۔ ہر ایک شخص کو یہ پتا ہے میرے لیے سال میں 1 مہینہ رمضان مبارک کے روزے فرض ہیں۔ ہر ایک شخص کو پتا ہے اللہ رب العالمین نے اگر میرے مال کے اندر وسعت دی ہے، میں صاحب مال والا ہوں، میرے پاس اتنی مال کی وسعت ہے کہ میں سالانہ زکوٰۃ دوں، میرے اوپر زکوٰۃ سال میں 1 مرتبہ فرض ہے۔ ہر ایک شخص کو پتا ہے اگر میں صاحب استطاعت ہوں تو میرے اوپر 1 مرتبہ حج کرنا فرض ہے، لیکن پھر بھی ہم اچھے اعمال نہیں کرتے، پھر بھی برائی سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے، پھر بھی جھوٹ سے ہمیں پرہیز نہیں ہوتی، پھر بھی ہم سے صبر والا معاملہ نہیں ہوتا، پھر بھی ہمیں اپنے والدین کے حقوق صحیح طرح پورے نہیں ہوتے۔ اب دیکھیں بھائی ہر ایک بندے کو یہ پتا ہے کہ والدین کی خدمت کرنا ایک اچھی عادت ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن میں اپنے حق کے بعد والدین کا حق بیان فرمایا، وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔
اللہ فرماتے ہیں میرے بعد اگر تمہیں کسی کا احسان مند رہنا ہے تو تمہارے والدین ہی ہیں جن کا تمہیں احسان مند ہونا ہے، ان کے ساتھ تم نے اچھا برتاؤ کرنا ہے، ان کے ساتھ تم نے ہمیشہ ہمیشہ رحم دلی والا معاملہ کرنا ہے، ان کے ساتھ تم نے ہمیشہ ہمیشہ خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آنا ہے، لیکن ہم سے نہیں ہو رہا۔ اخلاق تو اپنی جگہ، الحمدللہ تو اپنی جگہ، اللہ معاف کرے۔ آج کل تو ایسا زمانہ ہو چکا ہے، بوڑھا باپ اگر اپنے بیٹے کو نصیحت کرتا ہے کہ بیٹا تو ایک اچھا بندہ ہے، تو پڑھا لکھا ہے، ہوشیار ہے، ذہین ہے، تیرا فلاں بچے کے ساتھ جوڑ نہیں بنتا، وہ ایک نالائق ہے، ایک نشے آوری بندہ ہے، اس کے ساتھ تم باہر گھومنے پھرنے مت جاؤ، تو ہم باپ کے اوپر فوراً غصہ کرنا شروع کر دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ابو تمہیں کیا پتا ہے، تم بوڑھے تو ویسے ہی یہ باتیں کرتے رہتے ہو، تمہیں تو کچھ پتا ہی نہیں ہے زمانے کا، آپ کا زمانہ وہ کچھ اور تھا، ہمارا زمانہ کچھ اور ہے، میں جیسا بھی ہوں مجھے میرے حال پر چھوڑ دو، تمہیں کوئی نصیحت کرنے کا کوئی حق ہی نہیں ہے، ہم سب کچھ جانتے ہیں۔ تو کیا ہوا بھائی، اپنے والدین کی نصیحت سننے کے بجائے ہم نے اس کو نصیحت کر دی کہ تمہارے لیے یہ حق نہیں بنتا کہ تم مجھے کسی بات کے اوپر روک ٹوک کرو۔ بعض حد تک تو یہ معاملہ ہو جائے، نوجوان اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر بات کرتے ہیں، یار میرا ابو مجھ پر بہت بڑی سختی کرتا ہے، دعا کرے مر جائے، اس سے جان چھوٹ جائے۔ دیکھو بھائی، جو والد محترم ساری زندگی اپنی اولاد کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے مزدوریاں کرتا رہا، لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو ذلیل و خوار کرتا رہا، سارا دن وہ محنت کر کے مزدوری کر کے اپنے بچوں کے لیے شام کو پیسے لاتا ہے کہ میرے بچے خوشحال ہوں، اب وہی اولاد جوان ہونے کے بعد اپنے باپ کو کہتی ہے کہ تم پاگل ہو گئے۔ تو نتیجہ کیا نکلا میرے دوستو؟ کیا ہمیں اس چیز کا علم نہیں تھا کہ والدین کے ہمارے اوپر کچھ حقوق ہیں؟ ہمیں معلومات تھی کہ ہمارا وہی باپ ہے جو سارا دن ریڈی چلا کر، رشکا چلا کر، کارخانوں کے اندر، فیکٹریوں کے اندر ملازم بن کر ہمارے لیے پرورش کے سامان لاتا رہا، اس نے ہمیں اچھی تعلیم دلوائی، اس نے ہمارے لیے اچھے کپڑے لائے، اس نے ہمارے لیے اچھے جوتے لائے۔ یہ وہی ماں ہوتی ہے جس نے سردیوں کی راتوں میں خود پانی والی جگہ پر، پیشاب والے چینٹوں والی جگہ پر سو جاتی ہے بسترے پر، لیکن بچے کو اٹھا کر ایک خشک جگہ پر سلاتی ہے، میں گیلی جگہ پر سو جاؤں، میرا بچہ خشک جگہ پر سو جائے کہ اس کو تکلیف نہ ہو۔ یہ وہی ماں ہوتی ہے، خود نہیں کھاتی اپنے بچے کو کھلاتی ہے۔ یہ وہی ماں ہوتی ہے جو خود نہیں پیتی اپنے بچوں کو پلاتی ہے۔ یہ وہی ماں ہوتی ہے، تھوڑا سا بھی بچے کو تکلیف ہوتی ہے تو فوراً اپنے شوہر کو کہتی ہے کہ آج میرے بچے کو تکلیف ہے، اس نے نیند نہیں کی، تو اس لیے جلدی سے اس کو ڈاکٹر کے پاس لے چلتے ہیں۔ شوہر کہے گا کہ میرے پاس تو اتنے وسائل نہیں، اتنے پیسے بھی نہیں، کہاں سے لاؤں؟ تو اس وقت وہ ماں اتنی رحمت ہوتی ہے، وہ کہتی ہے کہ میں نے تم جو گھر میں روزانہ خرچہ لاتا تھے اس سے میں نے چند روپے جمع کر لیے تھے جو تم نے مجھے اپنی ذات کے خرچے کے لیے دیے تھے، وہ میں نے ابھی رکھ لیے ہیں، گٹڑی میں پڑے ہوئے ہیں، یہ پیسے لے لو، میرے بچے کو علاج کرواؤ۔ ہاں بھائی، ماں ایسی شفیق ہوتی ہے۔ ہمیں وہ زمانہ اپنا بچپن کا یاد ہے۔ میں جب خود پرائمری اسکول کے اندر پڑھتا تھا تو ایک دن ایسا آیا، میرے اسکول کے لیے ایک مجھے کاپی لینی تھی، تو میں نے ابو کو کہا کہ ابو مجھے کاپی لے کر دو ورنہ میں اسکول نہیں جاؤں گا، استاد مجھے مارے گا۔ سب بچوں نے کاپی لے لیا، میرے پاس تو کاپی ہے ہی نہیں۔ تو میں نے ابو نے کہا کہ بیٹا آج تو میرے پاس پیسے ہے نہیں، آج گزارا کر لو، استاد کو کہنا کہ ابو نے پیسے نہیں دیے، کل لے لینا۔ میں نے کہا نہیں ابو نے، یہ نہیں ہو سکتا، آج سارے بچے اسکول میں کاپی لائیں گے اور لکھی ہوئی ہوگی، میرے پاس کاپی بھی نہیں اور لکھائی بھی نہیں، میں تو پھر مار کھاؤں گا، میری تو پٹائی ہوگی۔ تو یہی نوبت چل رہی تھی۔ ماں نے ہمیں پوچھا کہ بیٹا بتاؤ کیا بات ہے؟ میں نے کہا کہ آج یہ معاملہ ہے، کاپی لے لی۔ اس نے کہا کون سی بات ہے؟ یہ میرے پاس کچھ اپنے پیسے پڑے ہوئے تھے کپڑوں کے، لیکن وہ کپڑے نہیں لیتی، لے جاؤ تم جا کر کاپی لے لو۔ تو ماں ایسی چیز ہے۔ دنیا کے اندر اگر کوئی انسان یہ چاہتا ہو کہ میرے ساتھ سب سے زیادہ خیرخواہی والا معاملہ کوئی کرے تو وہ والدین ہیں جو انسان کے لیے خیرخواہی کا معاملہ کرتے ہیں، کوئی اور اس حد تک مہربانی نہیں کر سکتا۔ جتنے والدین شفیق ہوا کرتے ہیں اتنی کوئی اور انسانیت کے اندر تاریخ میں شاید کہ کوئی اور بندہ نہ ہوگا۔ اسی
اسی لیے والدین کے ساتھ اچھا کرنا چاہیے. تو سب سے پہلی ہماری میں نے کہا کہ غلطی یہ ہے کہ ہم اپنے علم پر عمل نہیں کرتے، اور دوسری غلطی ہماری یہ ہے کہ ہم اپنے بڑوں کے تجربات سے فائدہ نہیں اٹھاتے، بڑوں کی نصیحت سے فائدہ نہیں اٹھاتے. والدین اگر روک ٹوک کرتا ہے تو ہمیں بری لگتی ہے، بڑا بھائی اگر روک ٹوک کرتا ہے، منع کرتا ہے تو وہ بری لگتی ہے. شوہر اگر اپنی بیوی کو کسی چیز سے منع کرتا ہے، باہر گھر سے مت جاؤ، فلاں کے گھر مت جاؤ، تو اس کو یہ روکنا منع لگتا ہے، برا لگتا ہے. اسی طرح میرے عزیز دوستو، یہ زندگی جو ہے ہمیشہ ہمیشہ اپنے سے بڑوں کے جو تجربات ہوتے ہیں ان سے فائدہ اٹھا کے گزاری جا سکتی ہے. یہ جو تجربہ ہوتا ہے نا، یہ بندے کو جلدی سے حاصل نہیں ہوتا. آپ دیکھ لو دنیا کے معاملے میں ایک بندے نے ایک بڑی اچھی فیکٹری لگائی ہے، کارخانہ لگایا ہے. اب وہ بندہ کیا کرے گا؟ کہے گا دنیا میں سب سے بڑا تجربے کار بندہ لاؤ. کیوں؟ اسی لیے اس کو پتا ہے کہ وہ تجربے کار بندہ زندگی میں غلطیاں کرتے 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 اپنے آپ کو اس حد تک لے گئے، اب اس سے غلطی نہیں ہوگی، وہ اس معاملے کو ٹھیک حل کرے گا. اسی لیے تجربے کار بننے کو لاؤ. تو بھائی زندگی جو ہے نا انسان کی، یہ بھی اسی طرح ہے. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں جن کی عمر 50 سال 60 سال سے اوپر ہے، ان کی زندگی میں تجربات سے بھری ہوتی ہے. انہوں نے یہ ہمیشہ ہمیشہ زندگی کے اندر ٹھوکریں کھائی ہوتی ہیں. ان کو پتا ہوتا ہے یہ کام بھی زندگی کے اندر نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا، یہ بھی نہیں کرنا. ان کو پتا ہوتا ہے برے لوگوں کی صحبت میں نہیں جانا. ان کو پتا ہوتا ہے یہ جوانی جو ہمیشہ ہمیشہ ایک جنون والی چیز ہوتی ہے، اس کو کس طرح کنٹرول کرنا ہے. تو اپنے بڑوں کے تجربات سے فائدہ اٹھانا. اور دوسری غلطی ہماری یہ ہے، ہم اپنے گناہوں پر استغفار نہیں کرتے. کیونکہ بھائی ہر انسان گناہگار ہے. دنیا میں کوئی بھی ایسا انسان نہیں جو گناہوں سے معصوم ہو سوائے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام. ہم انسان ہیں، ہم سے گناہ ہو جاتا ہے. کبھی جھوٹ بھی بولا جاتا ہے، کبھی غیبت بھی بیان کی جاتی ہے، ہم سے کبھی دھوکہ بھی دیا جاتا ہے. ہمارے کان کبھی کبھی فحش والی باتیں بھی سنتے ہیں. تو ان کا حل یہی ہے کہ توبہ کریں. جب ہم توبہ کریں گے تو ہمارے نام اعمال سے گناہوں کو اللہ رب العالمین مٹا دیں گے. حدیث پاک میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب له. جو بھی بندہ گناہ سے توبہ کرتا ہے وہ ایسا ہی ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں. یعنی اللہ رب العالمین اس کے رجسٹر سے وہ گناہ کے جو ثبوت ہوتے ہیں وہ بھی مٹا دیتے ہیں. ورنہ دنیا کا معاملہ کیا ہوتا ہے، ایک بندہ مجرم ہے، عدالت کے اندر آیا، اب اس کو اگر عدالت مجرم قرار نہیں بھی دیتی تو ریکارڈ اپنے پاس رکھتی ہے کہ یہ ہمارے پاس بندہ مجرم بن کر ایک مرتبہ آیا تھا. ریکارڈ اپنا ختم نہیں کرتی، اس کا نام ادھر درج ہوتا ہے. لیکن اللہ رب العالمین کی دربار ایسی ہے، اللہ ہمارے اوپر اتنا رحیم ہے، کریم ہے. جو بندہ بھی گناہ سے توبہ کرتا ہے اللہ اس کا نام اعمال سے وہ رجسٹر سے نام ہی ہٹا دیتے ہیں. یہ تیسری ہماری غلطی، ہم گناہوں سے توبہ نہیں کرتے. اب بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں بھائی گناہ تو ہو گیا، لیکن توبہ کریں گے تو پھر گناہ ہو جاتا ہے، کیا کریں؟ شیطان ہمارے دل کے اندر یہ بات ڈال دیتا ہے کہ تو کئی مرتبہ توبہ کر کے توبہ کو توڑ چکا ہے، اب تیری توبہ کرنے کا کیا فائدہ؟ تو زندگی میں کئی مرتبہ جھوٹ سے توبہ کر چکا ہے، پھر بھی تو جھوٹ بول رہا ہے. تو زندگی میں کئی مرتبہ یہ کہہ چکا ہے کہ آج کے بعد میں کسی کی غیبت نہیں کروں گا، لیکن کرتا رہتا ہے. تو زندگی میں کئی مرتبہ یہ کہہ چکا ہے کہ آج کے بعد میں نے کسی کا حق نہیں کھانا، لیکن روزانہ کھاتا رہتا ہے. تو زندگی میں کئی مرتبہ یہ عہد کر چکا ہے کسی کو گالی نہیں دینی، لیکن سارا دن گالیاں دیتا رہتا ہے. تو بھائی یہ بات ٹھیک نہیں. گناہ ہو جاتا ہے لیکن مومن بندہ کبھی گناہ پر ڈٹ کر نہیں کھڑا ہوتا. ادھر سے گناہ ہو گیا، ادھر سے فوراً توبہ آ گئی. جب توبہ آ جاتی ہے تو گناہ کو مٹا دیتی ہے. تو اس لیے یہ تیسرا عمل ہم نے سب سے بڑی غلطی ہے کہ اپنے گناہوں پر توبہ نہیں کرتے. اور چوتھی غلطی ہماری یہ ہے ہم اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا نہیں کرتے. اگر انسان اپنی زندگی کے اوپر نظر کرے اس کو اللہ رب العالمین کی بے شمار نعمتیں نظر آئیں گی. یہ آنکھ جس سے ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے. یہ کان جس سے ہم سن رہے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے. یہ زبان جس سے ہم بول رہے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے. یہ ہاتھ جن سے ہم پکڑتے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے. یہ ہمارے پاؤں جس سے ہم چلتے رہتے ہیں یہ اللہ کی نعمت ہے. انسان نظر کرے گا تو اس کو بے شمار اللہ رب العالمین کی نعمت نظر آئیں گے. تو بھائی کبھی سوچا ہے ہم نے اللہ رب العالمین کی نعمتوں کا کیا شکریہ ادا کیا؟ سب سے بڑی نعمتوں پر اگر غور کریں ایک نعمت یہ بھی ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنایا. ورنہ مخلوقات میں تو اور بھی بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. گدھا بھی ایک مخلوق ہے، کتا بھی ایک مخلوق ہے، شیر بھی ایک مخلوق ہے.
گیدڑ بھی ایک مخلوق ہے، بلا بھی ایک مخلوق ہے، لیکن اللہ نے ہمارا انتخاب فرمایا، ہمیں انسان بنا دیا اس نے، ایسا انسان جس کے بارے میں کہہ دیا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم. اپنی بات نہیں کرتا، قرآن کا اعلان ہے. اللہ کہتا ہے کہ میں نے انسان کو دنیا میں سب سے زیادہ احسن اور حسین جمیل بنا کر پیدا کیا ہے. اور اس سے بڑھ کر اللہ رب العالمین نے احسان یہ کیا کہ ہمیں اس نے کلمہ نصیب فرمایا. ورنہ اور بھی تو بہت سارے ایسے مذاہب دنیا کے اندر ہیں، اور بھی بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم خدا کو نعوذ باللہ نہیں مانتے. بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو کہتے ہیں ہم رسولوں کو نہیں مانتے. بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اس کتاب اللہ کو نہیں مانتے. لیکن بھائی یہ ہمارے اوپر اللہ کا کتنا بڑا کرم ہے کہ بغیر طلب کے اس نے ہمیں مسلمان بنا دیا. اگر ایک انسان اگر تھوڑا سا سوچے اللہ نہ کرے اللہ رب العالمین اگر ہمیں ایمان نصیب نہ فرماتے تو ہمارا ٹھکانہ دوزخ کے علاوہ اور کوئی جگہ نہیں ہوتی. اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں. پانچویں غلطی ہماری یہ ہے، ہم مرے ہوئے لوگوں کے ساتھ تجربات فائدہ نہیں اٹھاتے. آپ کہو گے اس سے کون سا تجربہ ملے گا؟ دیکھو بھائی، ایک بندہ جو مر گیا اب وہ تو دنیا سے بیچارہ چلا گیا، لیکن ہمیں اس سے نصیحت پکڑنی ہے. ہم یہ سمجھیں کہ یہ خود نہیں گیا بلکہ آج یہ گیا کل ہماری بھائی یہ اس کا جنازہ نہیں تھا، یہ ہمارا جنازہ ہے. بھائی جو موت ہے نہ تو وہ بڑھاپے پہ ہے، نہ جوانی پہ ہے، نہ بچپن میں ہے، کبھی بھی آ سکتا ہے، کسی کو کوئی پتہ نہیں ہے، اور موت کا انکاری بھی کوئی نہیں. آج میں رات اللہ آباد کالونی کے اندر تھا، وہاں پر ایک چھوٹی سی بچی تھی، میری شاگردہ بھی تھی، 4 سال اس کی عمر تھی. آج اس کی ڈیتھ ہو گئی، مر گئی. تو کیا کوئی بندہ یہ کہے گا کہ بھائی بچپن میں کوئی مرتا ہے؟ ہاں بھائی مر سکتا ہے. یہ جو ہماری زندگی ہے، جو ہماری سانس چل رہی ہے، یہ ہمارے اپنے کنٹرول میں نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے کنٹرول میں ہے. جب چاہے ہم سے یہ جان لے، جب پتا بھی ہے موت کے بعد ایک ہماری ایک اور ابدی زندگی ہے، اور ہمیں جو یہ زندگی ملی ہے یہ بڑی ایک مختصر زندگی ہے، پتا بھی نہیں ہے کس دن ہم دنیا سے چلے جائیں. اور موت کا انکار ہے دنیا میں کوئی بندہ نہیں. انکار کرنے والوں نے نعوذ باللہ خدا کا انکار کر دیا. بہت سارے لوگ ہیں جو خدا کو بھی نہیں مانتے. انکار کرنے والوں نے رسولوں کا انکار کر دیا. انکار کرنے والوں نے کتاب اللہ کا انکار کر دیا. لیکن موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کو یہودی بھی مانتے ہیں، نصرانی بھی مانتے ہیں، عیسائی بھی مانتے ہیں، سب مانتے ہیں. تو میرے عزیز دوستو، یہ 5 سب سے بڑی ہماری کوتاہی ہیں جس کی وجہ سے ہمیں کامیابی نہیں ملتی.